خوش آمدید دوستوں دنیا ابھی کورونا کی وبا کے زخموں سے پوری طرح سنبھلی نہیں تھی کہ ایک اور قدیم اور مہلک دشمن نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جی ہاں، نیپا وائرس۔ دوستوں ایک ایسا نام جو دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ جنوری 2026 میں بھارتی ریاست مغربی بنگال یعنی ویسٹ بنگال کے ضلع شمالی 24 پرگنہ میں اس وائرس کے دوبارہ نمودار ہونے نے پورے خطے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دوستوں یہ وائرس یعنی نیپا وائرس ویسٹ بنگال کے ایک ہاسپٹل سے شروع ہوئی۔ دوستوں اس ہاسپٹل میں 2 نرسیں اس وائرس کا شکار ہوئی۔ جی ہاں دوستوں محکمہ صحت کے مطابق یہ ایک ایسا وائرس ہے جس میں شرح اموات 40% سے لے کر 75% تک ہو سکتی ہے۔ دوستوں یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ دوستوں مغربی بنگال یعنی ویسٹ بنگال میں نیپا کی تاریخ پرانی ہے۔ 2001 میں سیلی گوڑی اور 2007 میں ندیا ضلع میں اس نے درجنوں جانیں لی تھی۔ دوستوں اس وائرس کا اصل منبع فروٹ بیٹس یعنی پھل کھانے والی چمگادڑ ہے۔ جی ہاں دوستوں انہیں فلائنگ فاکس بھی کہا جاتا ہے یعنی اڑنے والی لومڑی۔ دوستوں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وائرس پھیلتا کیسے؟ دوستوں یہ وائرس ایک زونوٹک وائرس ہے۔ دوستوں یعنی نیپا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ پھیلتا کیسے ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بات کریں۔ تو دوستوں اس کے کچھ اہم نکات بھی یعنی آلودہ پھل۔ دوستوں جو چمگادڑ ہوتا ہے اس کا جھوٹا پھل یعنی اس نے ایک پھل کھایا ہو اور وہ نیچے گرا دیا ہو اور ایک شخص وہی پھل جا کر کھا لے تو اس سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ دوسرا دوستوں کچی کھجور کا رس پینا جس میں چمگادڑ کا فضلہ یعنی تھوک شامل ہو۔ دوستوں یہ کچی کھجور یعنی جو پیڑ پر ہوتی ہے اور رات کو یہ چمگادڑ اسی درخت پر جا کر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کھجور پر اس چمگادڑ کی دھوپ لگی ہوتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے وہ جب نیچے گری ہوتی ہے تو کافی سارے جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر وہ کھجور کا رس نکالتے یا پھر جو بھی کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے۔ تیسرا دوستوں انسانی رابطہ یعنی متاثرہ شخص کے پسینے تھوک یا خون کے براہ راست رابطے سے۔ دوستوں یہ بھی یعنی جیسے فلو ہوتا ہے کرونا وائرس جیسے تھا وہ بھی مطلب انسان اگر میں افیکٹڈ ہوں اور اگر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو مجھ سے آپ کو لگ سکتا ہے یعنی اگر آپ میرے نزدیک بیٹھے ہیں، لیکن اگر میں کوارنٹین ہوں اور کوئی بھی مجھ سے نہیں مل سکتا تو پھر نہیں لگتا۔ تو یہ بھی ایک وہی حالات آ رہے ہیں جو کرونا وائرس کے ٹائم میں تھے، لیکن اگر ہم لوگ پابند رہیں اور اگر ہم جو میں چیزیں آپ کو بتانے چاہوں گا آخر میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہم اس وائرس سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ پھر کرونا وائرس جیسی حالات نہیں ہیں۔ اب نیپا وائرس کی کچھ علامات بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں اس کی علامات عام نزلے یا زکام سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں جان لیوا بن جاتی ہے۔ نمبر 1 تیز بخار اور سر کا درد۔ دوسرا پٹھوں میں شدید درد اور تھکاوٹ۔ تیسرا سانس لینے میں دشواری یا تکلیف۔ چوتھا دماغی سوزش جس سے انسان کوما میں جا سکتا ہے۔ دوستوں یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی علامات ہیں اور کافی خطرناک بھی ہے۔ اللہ ہمیں ہر علامت سے دور رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستوں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وائرس کی فی الحال کوئی ویکسین اور کوئی علاج اس کا ممکن نہیں ہے فی الحال، لیکن ایک ہی علاج ممکن ہے جو کہ ہے سپورٹیو کیئر، ایک وہی واحد امید کا ذریعہ ہے۔ باقی فی الحال اس کی کوئی ویکسین اور کوئی علاج نہیں ہے فی الحال، یعنی اگر یہ وائرس خدا نخواستہ اور بڑھے تو ہمارے جو طبی ماہرین ہیں وہ اس چیز کی ویکسین اور علاج نکالیں گے، لیکن فی الحال اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔
دوستوں مغربی بنگال کی حکومت اور عالمی ادارہ صحت اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ دوستوں سینکڑوں لوگوں کو کوارنٹین کیا گیا ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ لیکن دوستوں اس میں ہم عام شہری کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیں۔ پھلوں کو دھو کر کھائیں، یعنی خاص طور پر وہ پھل جن پر دان کا نشان لگا ہو۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ وائرس جن پھلوں سے پھیلتا ہے، میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہوا، تو رات کو وہی ان درختوں پر جب چمگادڑ بیٹھتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو وہ چمگادڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی پھل نیچے گرے ہوں تو کوئی بھی عام آدمی جا کر اٹھا لیتا ہے، لیکن دھوتا نہیں ہے اور ایسے ہی کھا لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان پھلوں کو دھونا ہے، اس کے بعد ہم کھا سکتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی چیز بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ اس چیز میں شفا کرے گا اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوسری بات، صفائی کا خیال، ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں، جس طرح کرونا کے ٹائم پہ بولا گیا تھا اسی طرح۔ ماسک کا استعمال کریں، یعنی جو علاقے متاثر ہیں ان میں جانے سے پہلے ماسک اور گلفز ان دونوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ دوستوں احتیاط، دوستوں خوف نہیں، احتیاط ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کہ ہر عام آدمی کر سکتا ہے۔ دوستوں اگر ہمیں اس خطرناک وائرس کو شکست دینی ہے تو ہر وقت معلومات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں دوستوں، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے، یعنی اگر آپ کو وائرس لگ گیا اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے علاقے میں وائرس پھیل سکتا ہے اور صرف آپ کی غلطی سے پورا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہی بولوں کہ جانے سے پہلے سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ کسی بھی وائرس یا کسی بھی تباہی کے آنے سے پہلے آپ کو خبردار کرنا لازمی ہے۔ اور دوستوں میرے سوا شاید آپ کو کوئی بھی اس چیز کی معلومات نہ دے، تو اس لیے سبسکرائب لازمی کریے گا۔ 100 سبسکرائبر کے مائل سٹون کو اچیو کرنے کے لیے ہم بہت نزدیک ہیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں گے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے